اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ سورہ اعراف گزشتہ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات عطا فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل عطا فرمائی تو تورات اور انجیل دونوں میں آخری نبی کا ذکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، جن میں ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اگر یہ پیغمبر آپ کی زندگی میں آ جائے، ان انبیاء کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ نے اس پر ایمان لانا ہے ان پر، اور اگر بعد میں آئے تو آپ کی جو امتیں ہیں وہ اس بات کی پابند ہوں گی کہ وہ آخری پیغمبر پر ایمان لائیں گی، تب ہدایت یافتہ ہوں گی۔ انبیاء سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ ہم نے چوتھے سپارے کے تیسرے سپارے کے آخری رکوع میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء سے وعدہ لیا تھا، اور تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا۔ یہ ہم نے کل پڑھا یہاں پہ کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھی۔ یہ گزشتہ کل ہو چکا ہے۔ آج کی جو آیات ہے اس میں جو پہلی آیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق ہے، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چل رہا ہے، دوبارہ اسی کی طرف رجوع ہے اور وہ واقعہ تفصیل سے پھر ذکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس میں دیگر خصوصیات کے علاوہ دو خصوصیتیں ایسی تھیں جو دیگر پیغمبروں کو نہیں ملی۔ ایک عمومیت ہے زمانے کے لحاظ سے بھی اور لوگوں کے لحاظ سے بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ صرف اگر عرب میں وہ پیدا ہوئے، عرب میں وہ آئے، صرف عربوں کے لیے نہیں۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو صرف یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ قرآن پاک یہ صرف عربوں کی ہدایت کے لیے تھا، بلکہ عرب کے علاوہ دیگر جو اقوام ہیں جو دنیا میں بستی ہیں سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ تو تھا عمومیت اور لوگوں کے لحاظ سے، اور زمانے کے لحاظ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے آخری پیدا ہونے والے انسان، اس کے لیے بھی وہی پیغمبر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا جب بھی ذکر ہوتا ہے انبیاء کا، سورۃ مریم میں جو 16ویں سپارے ہے اس میں بھی ذکر ہوا ہے، سورۃ الشعراء اس میں کثرت سے انبیاء کا ذکر ہے اس میں بھی، اور اس سے پہلے ہم نے 8ویں سپارے کی جو آخر ہے ابھی ہم نے پڑھ لی ہے، اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، ان کے واقعات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اس میں قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اس پہ آپ غور کریں تو وہ اللہ تعالیٰ شان جب ان کو پیغمبر بنا کے بھیج رہے ہیں تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے صاف طور پر کہ آپ اس علاقے کے لیے ہیں اور آپ اس بستی والوں کے لیے ہیں، آپ اس قوم کے لیے ہیں۔ تو جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بنی اسرائیل کے علاوہ وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، اور پیغمبر بھی کسی ایک خاص وقت کے لیے۔ جبکہ یہاں پر جو پہلی آیت ہے ہمارے سامنے، اس میں اللہ جل شانہ نے وہ دونوں چیزیں ذکر کی ہیں، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ اعلان کر دیں لوگوں میں، یا ایھا الناس سارے لوگوں کے لیے، سب لوگوں کو آپ مخاطب کریں،
اس میں صرف عرب نہیں ہے کہ عرب کو آپ بلائیں، آپ کے مخاطب عرب ہو، نہیں، یا ایھا الناس سب لوگوں کو آپ مخاطب کریں جو فی الحال موجود ہیں وہ بھی، اور قرآن پاک کے واسطے سے آپ کا یہ خطاب اس امت کے آخری انسان تک بھی پہنچے گا جس پر قیامت آئے گی کہ یا ایھا الناس، جس کا مخاطب وہ شخص بھی ہے جو بعد میں آ رہا ہے۔ کل آپ کہہ دیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات، میں اللہ کا وہ پیغمبر ہوں جو اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف۔ وہ اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں بادشاہت اسی کی ہے، قبضہ اور کنٹرول اسی کا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق، الا ہو، مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، و یمیت، موت بھی وہی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولی، تو اللہ کہہ رہے ہیں فآمنوا، پس تم لوگ ایمان لے آؤ اللہ پر، و رسولہ، اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے، اس کے رسول پہ جو کہ نبی بھی ہے، الامی، جو کہ وصف کے لحاظ سے امی بھی ہے، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اور وہ پیغمبر یؤمن باللہ، جس کو ایمان لاتے ہیں وہ پیغمبر اللہ پہ، و کلمات، یہ اللہ کی صفات پہ، واتبعوہ، تم اس پیغمبر کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تم لوگ کامیاب ہو۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے ہیں اس سے پہلے بھی کہ بنی اسرائیل بشر کی عبادت میں ملوث ہو گئے تھے، وہاں پر کوئی طور پہ گئے 70 بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ادھر بھی اڑی ڈال دی، ضد ڈال دی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آگے بھی آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل ضد کرنے والی قوم تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ سارے ایسے نہیں تھے، کچھ ان میں اچھے لوگ بھی تھے۔ ومن قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگ، امت، ایک جماعت ایسی تھی، ایک گروہ ایسے بھی تھا، یہدون بالحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا حق کے ساتھ، وبہ یعدلون، اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتے تھے حق کے ساتھ۔ وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباط امما، یہ دونوں آیتیں، تینوں آیتیں، اس کے واقعات پہلے سپارے میں بھی گزر چکے ہیں اور چھٹے سپارے میں بھی گزر چکے ہیں، سورہ مائدہ میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ مائدہ میں بھی۔ انتظامی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل تھی ان کو 12 قبیلوں میں 12 جماعتوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ہر ایک کے جو آگے نسل چلی، خاندان چلا، تو اسی کے وہ 12 قبیلے بنے تھے۔ انتظامی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سب کو 12 قبیلوں میں الگ الگ تقسیم کیا تھا، اور جب ان کے اوپر جہاد فرض ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی دعوت دی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جیسے کہ سورہ مائدہ چھٹے سے بارے میں گزر چکا۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں پر تو ظالم قوم ہے، بڑی سخت قوم ہے، ہمارا اس سے مقابلہ ہو نہیں سکتا، لہٰذا آپ جاؤ، آپ کا رب لڑے، وہاں پہ آپ جا کر ان سے لڑائی کرو، جب وہ شہر خالی کر دو پھر ہمیں بلا لینا، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جہاد، اس کو نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک میدان تیہ، سرائے سینہ میں ان کو پابند کر دیا تھا۔ یہ صبح اٹھتے اپنے گھروں کو جانے کے لیے، شام تک سفر کرتے اور شام کو سوتے، صبح اٹھتے تو پھر اسی جگہ پہ ہوتے، اپنی جگہ پہ، یعنی صحرا عبور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن 40 سال تک ان سے عبور نہیں ہو سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یتیہون فی الارض، تو 40 سنہ، یہ 40 سال تک اس میدان تیہ میں رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی اسی جگہ پہ ہوئی تھی۔ بہرحال میدان تیہ میں اللہ جل شانہ نے حکم نہیں مانا ہوا،
لیکن اس کے باوجود انعام اور اکرام کا سلسلہ اللہ کا جاری رہا۔ ان کے اوپر چونکہ چھت تو ہے نہیں، اب وہاں پر گھر بنے ہوئے نہیں تھے ان کو مسافر ہونے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کو سایہ کر دیا تاکہ ان کو گرمی محسوس نہ ہو، اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے لیے ان کو بٹیرے اور یہ بھنے ہوئے آتے تھے ان کے پاس، حلوے وغیرہ میٹھے ہونے کی شکل میں۔ تو من اور سلوا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک عرصے تک کھلائے رکھا، اتنا کھلایا کہ یہ لوگ اکتا آ گئے اس سے، اور یہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہ من اور سلوا نہیں کھاتے، بھنے ہوئے بٹیرے مرغی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو دال اور کوئی سبزی ترکاریاں یہ چیزیں چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ چاہیے تو یہ تو بغیر محنت کے آپ لوگوں کے پاس چیز آ جاتی ہے، پھر اس کے لیے آپ جاؤ خود محنت کرو، کھیتی باڑی کرو اور پھر آپ اس سے حاصل کرو، وہ تو خود کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، کفران نعمت اس قوم نے کی، تو اس نعمت کا ذکر ہے۔ پھر اس میدان تیہ میں چونکہ گھر میں ہے نہیں یہ لوگ، تو ان کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے اور پانی مانگا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزے کے کہا کہ آپ فلانا جو پتھر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، قریب موجود ہوگا کوئی پتھر، کہ اس پر آپ اپنی عصا مارو، لاٹھی مارو۔ تو جب انہوں نے لاٹھی ماری، اس سے 12 چشمے بہنے لگ گئے، 12 چشمے، ہر ایک قبیلے کو کہا گیا کہ آپ کا فلاں چشمہ ہے، آپ اسی سے پانی حاصل کر لو۔ تو پانی کے بندوبست بھی ہو گیا، کھانے پینے کے بندوبست ہو گیا، اوپر سے سائے کے بندوبست بھی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے تک ان لوگوں کو یہ نعمتیں دی۔ اس کے بعد وہ جو شہر تھا، اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اب اس شہر میں جاؤ، اس میں، اور جاتے ہوئے آپ لوگوں نے حتتن کا لفظ کہنا ہے۔ حتتن کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے مفہوم کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ گرا دے، ختم کر دے۔ تو اور آپ نے عاجزی کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے آپ نے جانا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو لفظ بتایا گیا تھا وہ تبدیل کر دیا، پہلے سے بارے میں بھی اس کا ذکر ہے، یہاں پر بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حتتن، تو ان لوگوں نے، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حنتتن، اے اللہ ہمیں گندم چاہیے، مطلب وہ حتتن کا لفظ کے ساتھ درمیان میں صرف نون کا اضافہ کر دی تو معنی تبدیل کر دیے۔ تو یہ ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر عذاب بھیجا، اور یہ جو عذاب ہے قرآن پاک میں ذکر نہیں، احادیث میں موجود ہے اس کا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر طاعون کا عذاب آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہزاروں لوگ اس طرح طاعون کے ذریعے مار دیے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے ان کو تقسیم کر دیا اثنتئی عشرۃ، 12 اسباطن قبیلوں میں، امما جماعتوں کے لحاظ سے، 12 قبیلے جماعت بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تقسیم کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلیٰ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اِذِ اسْتَسْقَاهُ، جب پانی مانگا تھا، قومہ، ان کی قوم نے، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے یہ وحی کی کہ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ، مارو اپنی لاٹھی کو، الحجر، پتھر پہ، فم بجست، پس پھوٹ گئے، منہ، اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ، 12 عینن، چشمے، قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر شخص نے، تمام لوگوں نے، مشربہم، اپنے گھاٹ کو، پانی کی جگہ کو، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وانزلنا علیہم المن والسلویٰ، اور ہم نے نازل کیے ان کے اوپر من اور سلوا کو، کلو، ہم نے کہا کہ کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ وہ رزق جو ہم دے رہے ہیں تمہیں، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ہماری کوئی کوتاہی نہیں کی، ہمارا نقصان نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ پہ ہی ظلم کیا۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا، اور جب یہ کہا گیا ان کے لیے، اسکنوا، حاصل کریا، اس بستی میں ٹھہرو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس سے جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے، جہاں سے تم چاہتے ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم یہ کہو کہ حِطَّةٌ کا لفظ کہو، یعنی ہماری بخشش فرما، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ علماء نے، مفسرین نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ایک تو سجدہ سے مراد تعظیماً، اپنی گردن جھکا دو، اس حالت میں یعنی عاجزی کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا،
اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقتاً سجدہ جو نماز والا ہے اسی طرح آپ داخل ہو جاؤ۔ نغفر لکم خطایاکم، نغفر لکم خطیئاتکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور احسان کرنے والوں کو تو ہم اضافی بھی دیں گے، زیادہ کر دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان بنی اسرائیلیوں میں سے، قولاً اس بات کو، غیر الذی قیل لہم، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، جو بات ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے تبدیل کر دی بات کو۔ فارسلنا علیہم رجزن، ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یظلمون، بسبب اس کے کہ یہ لوگ ظلم کرتے تھے۔